ڈاکٹر اقبال ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ سے جو ہے نا وہ پاسنگ آؤٹ یا بے ہوش ہونا یا انکانشیسنس کے بارے میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ یہ گو کہ ایک بڑا لینتھی جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، لیکن میں شارٹ کٹ آپ کو جو ہے نا اس کی تھوڑی سی اس پہ بریف کروں گا۔ بیسیکلی یہ پاسنگ آؤٹ یا یکدم سے بے ہوش ہونا، اس کی بے شمار ریزنز ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے نا وہ سینکوپل اٹیکس ہیں۔ پھر اس کی فردر اس کی 2-3 ریزن جو ہے نا وہ الگ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ برین سٹیم میں اسکیمک ایپیسوڈز ہیں، یعنی کہ برین سٹیم میں آکسیجن یا بلڈ سپلائی کا کم ہونا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ ہے ہائپر وینٹیلیشن، یا جلدی سے سانس لینے کی وجہ سے، وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا۔ اور چوتھے نمبر پہ اس طرح کی ہے کہ ہسٹیرک فٹس ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو بے ہوشی کا دورہ یا بے ہوش ہو سکتے ہیں یا انکانشیس ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فردر 5ویں نمبر پہ ہے ہائپوگلائسیمیا۔ ہائپوگلائسیمک پیشنٹ میں بھی جو ہے نا اس طرح کے فٹس آ سکتے ہیں کہ بلڈ شوگر کا جو ہے نا وہ کم ہونے کی وجہ سے مریض جو ہے نا وہ انکانشیس ہو جاتا ہے، ارد گرد سے جو ہے نا وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور فردر اس میں سیزر ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مریض انکانشیس ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس کی ڈیٹیل اس کی بہت لینتھی ہے، لیکن آج میں صرف یہی آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کروں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں، اور اس کی اقسام جو ہے نا وہ فردر اس کی خیر وجود ایک الگ بحث ہے۔ ابھی جو اس کی سب سے فرسٹ ہے ریزن، وہ ہے سینکوپل اٹیک، یا جسے خیر اردو میں تو پراپر اس کا ورڈ مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ سینکوپل اٹیک کیوں ہوتے ہیں اور یہ کن پیشنٹ میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی فردر وہ ڈیٹیل میں آپ سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم 1-2 منٹ کا یا 3 منٹ کا جو ہے نا میں ویڈیو کلپ کوشش کروں گا کہ بناؤں گا، اور فردر آپ کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ الگ سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ موسٹلی ینگ ایج کے میل اور فیمیل دونوں میں اس کی جو ہے نا وہ ہے آنسیٹ زیادہ ہوتے ہیں، یہ دورے آتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیکشن لگاتے وقت میل یا خصوصی طور پر فیمیل جو ہے نا وہ زیادہ ان میں ہوتا ہے کہ فیمیل گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، یا درد کی شدت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، انجیکشن لگوانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا ایک دم سے خون دیکھنا یا ایکسیڈنٹ وغیرہ، اس طرح کے کیسوں میں جو ہے نا یہ سینکوپل اٹیک ہوتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ فردر اس کی جو دوسری اس کے 2 اقسام ہیں، 2 ٹائپ ہیں۔ ایک ہے ویزو ویگل جو ہے نا وہ رسپانس ہے، وہ اس میں ایک سمپل ہے اور ایک ویزو ویگل ہے۔ اس ویزو ویگل میں موسٹلی جو ہے نا وہ اولڈ ایج میں یہ جو ہے نا اس کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ کارڈیک والوولر ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے نا یہ سامنے آتی ہے کنڈیشن، اور اس میں جو ہے نا پھر اس کے پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، انویسٹیگیشن، وہ ایکو کارڈیوگرافی، ECG وغیرہ جو ہے نا وہ فردر کرنی پڑتی ہے۔ اس میں سینکوپل اٹیک میں جو ہے نا اس میں مریض کی میں آپ کو اس کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کسی کو ہو، بے ہوش ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آکسیجن یا بلڈ سپلائی کا دماغ کی طرف نہ جانے کی وجہ سے جو ہے نا یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے۔ اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ مریض کو لٹا دیں، اس کو کسی جگہ پہ جو ہے نا، جب جیسے ہی مریض لیٹے گا آکسیجن کی سپلائی یا بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ دماغ کی طرف جائے گی، اور مریض 1-2 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں کسی قسم کا اکڑاؤ نہیں آتا، لمز میں مثال ہاتھوں یا پاؤں وغیرہ میں جو ہے نا وہ لمز نہیں آتا، اس میں اکڑاؤ نہیں آتا۔ دوسرا اس میں جو ہے نا وہ ارد گرد کی مریض کو ہوش ہوتی ہے، جب وہ بے ہوش ہوتا ہے، جب اس کو فٹس پڑتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ مریض کو ارد گرد سے جو ہے نا وہ باخبر ہوتا ہے، اور فردر اس میں جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتا ہے اس کو اپنے مثانے پہ نا، کہ وہ پیشاب وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں کرتا اس میں ایسی کنڈیشن میں۔ اور یہ اس کے مختلف سٹیمولائی ہیں، اور بیڈ سٹیمولائی جسے کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ فردر جو ہے نا وہ اسٹڈیز میں آیا ہے کہ ایک کف ہے، زیادہ کھانسنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ سٹیمولائی جو ہے نا وہ آپ کی آکسیجن کی سپلائی، یا خصوصاً یہ بلڈ سپلائی مغز دماغ تک جو ہے نا وہ کم جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ آتی ہیں، اس کو کف سنکوپس کی بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک میکچوریشن سنکوپ ہے کہ آپ نے رات کو اٹھے ہیں، واش روم میں جا کے آپ نے پیشاب زیادہ کا مثانہ خالی کیا ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ اٹیک آ سکتا ہے۔
اور فردر آپ نے اگر واش روم میں گئے ہیں باتھ روم میں، وہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ سٹول جب پاس کیا ہے زیادہ زور لگانے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی یہ سامنے آ سکتے ہیں. لیکن اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ وہی ہے کہ آپ جو ہے نا لیٹنے سے آکسیجن کی سپلائی یا خصوصاً بلڈ سپلائی جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں جائے گی، آکسیجن یا بلڈ، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو فردر اس کی جو ہے نا وہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ہماری ہومیوپیتھی کی کئی ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو آپ کی بلڈ سرکولیشن کو جو ہے نا وہ پراپر رکھتی ہیں. اس میں جنکو ہے، وینا ہے، چائنا ہے، فیرم فاس ہیں، کلکیریا فاس ہے. یہ آپ کی جو ہے نا وہ بلڈ سرکولیشن خصوصی طور پر کیا نام ہے جو ہے نا آپ کے ہیڈ کی طرف وہ پراپر رکھتی ہیں، اور بلڈ سرکولیشن پراپر رہنے کی وجہ سے نا اس کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. تو فردر انشاءاللہ جو اس کی جو ہے نا ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.